نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ کہ اے علی، اگر آپ کے نبی رسول ہیں تو اپنے معجزات کے ذریعے جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے کنکریاں ماری، ظلم کیا گیا، اجھڑیاں پھینکی گئی، تمام ظلم کیا گیا، اگر نبی ہوتے، رحمت للعالمین ہوتے، اگر معجزہ ہوتا تو اپنے معجزے کے ذریعے ان تمام ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اگر نبی ہوتے تو ہم لوگوں کو برباد کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ سوال کر رہا ہے حضرت علی سے، حضرت علی جواب دے رہی ہیں۔ میرے پیاروں، اس سے پہلے وہ جب سوال کر رہا ہے، کفار مکہ سوال کر رہا ہے کہ نبی اگر نبی ہوتے، اگر رسول ہوتے، پیغمبر ہوتے تو ان پر کنکریاں ماری گئی، اجھڑیاں پھینکی گئی، ظلم کیا گیا۔ اگر نبی ہوتے تو اپنے معجزات کے ذریعے ان تمام ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اگر جو ہے نبی ہوتے تو ہمیں برباد کر دیتے۔ انہوں نے جو ہے ہمارے درمیان میں جنم لیا، ہمارے درمیان میں پلے بڑے، ہمارے درمیان میں رہے، ان کی پرورش ہمارے درمیان میں ہوئی۔ میں کیسے مانوں کہ یہ نبی ہیں اور رسول ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، ان کو کیسے مانوں اللہ کے نبی ہیں؟ حضرت علی جواب دیتے۔ اس سے پہلے قرآن پاک جواب دے رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی کہ تمہارے جانب بھیجا گیا ایک نور۔ جو کفار مکہ یہ کہہ رہے تھے نبی ہمارے درمیان میں پلے بڑے، ہمارے درمیان میں ان کی پیدائش ہوئی، ہمارے درمیان میں رہے، اور رب فرما رہا ہے من اللہ، اللہ کے جانب سے بھیجا گیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے درمیان میں پیدا ہوئے۔ رب فرما رہا میں نے بھیجا، تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے درمیان میں رہے، ہمارے درمیان میں پلے بڑے۔ رب فرما رہا میں نے بھیجا، تم یہ کہہ رہے نبی نہیں ہے۔ رب فرما رہا ہے من اللہ نور، تم کہہ رہے بشر ہے، اور رب فرما رہا من اللہ نور، میں نے ان کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے جیسے ہیں، نبی نہیں ہیں، ہمارے درمیان میں پلے بڑے، ہمارے درمیان میں رہے۔ رب فرما رہا ہے قد جاءکم، بھیجا گیا تمہارے جانب من اللہ، اللہ کی طرف سے، من اللہ نور، اور ان کو نور بنا کر بھیجا، نور بنا کر بھیجا گیا۔ اب کفار مکہ کو حضرت علی اب جواب دے رہے ہیں، اے کفار مکہ، تم نے تو یہ دیکھا کہ نبی پر اجھڑیاں پھینکی گئی، ہاں برحق دیکھا، سچ دیکھا، کوڑے کرکٹ مار پھینکے گئے، ہاں سچ دیکھا، برحق دیکھا، نبی پر کنکر مارے گئے، ہاں سچ دیکھا، برحق دیکھا۔ تم نے تو یہ ساری چیزیں دیکھا، نبی یتیمی میں پیدا ہوئے تم نے دیکھا، نبی پر اجھڑیاں پھینکی گئی تم نے دیکھا، کنکریاں پھینکی گئی تم نے دیکھا، اینٹ پتھر مارے گئے تم نے دیکھا، پاؤں میں کنکریاں ماری گئی تم نے دیکھا، نبی کو ظلم پر ظلم کیا گیا تم نے دیکھا، ہاں سچ دیکھا۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے نبی اگر زمین پہ رہے تو میرے نبی معراج میں بھی رہے، میرے نبی دنیا میں رہے تو میرے نبی لامکہ میں بھی رہے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا، تم نے یہ نہیں دیکھا میرے نبی اگر چلتے پہاڑ کی وادیوں سے گزرتے تو پہاڑ کے ٹیلے بولنے لگتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تم نے یہ نہیں دیکھا جنگل کی وادیوں سے گزر رہے ہیں تو جنگل کی ٹہنیاں اور پتیاں کہہ رہی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تم نے یہ نہیں دیکھا، تم نے تو یہ دیکھا نبی پر اجھڑیاں پھینکی گئی، تم نے یہ نہیں دیکھا میرے نبی کے پاس جب ابو جہل لے کر آتا ہے بند مٹھی میں کنکری تو پوچھتا ہے اے نبی بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی بند مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے بتایا، میرے آقا نے پوچھا کہ میں بتا دوں یہ کون ہے، کہ یہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ ابو جہل کہتا یہ تو بڑا اچھا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی تو بتا سکتے ہیں کہ مٹھی میں کیا ہے، مگر بے جان کنکری کیسے بولے گی؟ مگر اللہ اکبر،
نبوت کی نگاہیں پڑتی ہے، جس میں نبوت پڑتی ہے، جس میں رسالت پڑتی ہے، جس میں رسالت پڑھنا ہوتا ہے، اللہ اکبر بد مٹھی سے کنکر بولنے لگتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے کفار مکہ، تم نے تو یہ دیکھا نبی پر اجڑیاں پھینکی گئی، ہاں سچ دیکھا، مگر تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر نبی زمین پہ رہے تو نبی لامکہ میں بھی رہے۔ اے ابو جہل، تو نبی کا چچا ہے نا، تو تجھ کو تو یہ بھی معلوم کہ نبی جب پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس جب میرے آقا کو لے کر جاتے ہیں، کعبہ جھک کر عریضہ پیش کر رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تجھے پتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ جب لے کر جاتی ہیں میرے آقا کو، آج ہماری ماؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو سلانے کے بعد تھوڑا دیر بعد جاتی ہیں دیکھنے کہ بچہ سو رہا ہے کہ جگ رہا ہے۔ اگر سو رہا ہے تو ماں کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اگر جگ رہا ہے تو سلانے میں لگ جاتی ہے۔ تو اسی قدر جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے میرے نبی کو سلانے کے بعد کچھ دیر بعد جب داخل ہوتی ہیں تو کیا دیکھ رہی ہیں؟ میرے نبی کی انگلی جو ہے کبھی دائیں جا رہی ہے، کبھی بائیں جا رہی ہے، کبھی سرہانے جا رہی ہے، کبھی پہتانے جا رہی ہے۔ غور و فکر کرتی ہیں تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ جدھر جدھر میرے نبی کی انگلیوں کا اشارہ ہو رہا ہے ادھر ادھر آسمان کا چاند جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے عہد میں کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا۔ اے کفار مکہ، تمہیں دیکھنا ہے حضرت علی، آہا کون علی؟ وہ علی ہے جس سے خیبر بھی کانپتا، وہ علی، وہ داماد رسول، وہ شیر خدا۔ اللہ اللہ، جب ان کا مرتبہ وہ ہے تو میرے آقا حسین کا مقام کیا ہوگا؟ وہ حسین جس کو نبی نے کبھی چوما ہو، کبھی سونگھا ہو، کبھی سینے سے لگایا ہو، کبھی پشت پر بٹھایا ہو، جس کو لے کر میرے آقا ٹہلایا کرتے ہوں، اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟ کربلا میں حق والے کتنے درد جھیلے ہیں، باندھ کر کفن سر پر زندگی سے کھیلیں گے۔ اور جو ہے کوفیوں ذرا سوچو، مٹ گئے ہو تم سارے، اب نہیں کوئی باقی اب حسین کے لیے۔ اللہ اکبر، میں دین کا درد بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا پر کیا کیا انگلیاں اٹھائی گئی، آقا حسین پر کتنا ظلم کیا گیا، میرے آقا پر کتنا ظلم کیا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت امام علی مقام ہے نا، حضرت امام علی مقام، اللہ اکبر، جب حضرت ننھے معصوم پیارے علی اصغر کو لے کر کے جب داخل ہوتے ہیں آپ، حضرت زینب جو ہے آقا حسین کو لی ہیں، آقا حسین کو لی ہیں، فرماتی اے بھیا حسین، اس ننھے معصوم 6 مہینے کے علی اصغر کی حالت کو دیکھتے ہو، کئی دنوں سے پانی کا ایک قطرہ بھی اس کی گلی تک نہیں اترا، ہم دودھ کیسے پلائیں، ہمارے دودھ خشک ہو چکے ہیں، ہم بھی کئی دنوں سے پیاسے ہیں، کیسے ان کو دودھ پلایا جائے۔ اے بھیا ان ظالموں سے کہہ دو کہ ایک گھونٹ پانی اس ننھے معصوم علی اصغر کو تو دے دے، جس کے لیے میرے آقا نے یہ فرمایا ہو حسین منی وانا من الحسین، وہ ظلم جس کے لیے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ عَلِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شَهِيدًا فِي الْجَنَّةِ، اور یہ بھی فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ عَلِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ كَافِرًا۔ اللہ، اور اس کے اوپر یہ ظلم۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے بہن،
یہ ظالم پانی نہیں دیں گے. کہا نہیں بھیا ان ظالموں سے کہہ دینا کہ 6 ماہ کا ننھے علی اصغر ہے, اس کو پانی دے دیا جائے. میں طویل گفتگو میں نہیں جاتا بلکہ میں مختصر میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے آقا حسین جو ہے ننھے علی اصغر کو لے کر کے نہر فرات کے پاس پہنچتے ہیں. کہتے ہیں اے ظالموں, تمہاری لڑائی نانا جان کے دین سے ہے, حق اور باطل سے ہے. تمہاری لڑائی نانا جان کی شریعت سے ہے. اس بچی 6 ماہ کے بچی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے. میری ماں بہنوں, اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ آج ہمارا بچی کی طبیعت علیل ہوتی ہے, طبیعت خراب ہوتی ہے, ہم بڑے سے بڑے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں, دور و دراز لے کر جاتے ہیں, بچے کے شفایاب کے لیے دعائیں کراتے ہیں اور شفا کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, بڑے سے بڑے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, MBBS ہو, RS ہو, کوئی بھی ڈاکٹر ہو, ہر ڈاکٹر سے منتخب ہو کر کے پوچھتے ہیں میرا بچہ شفایاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. مگر اللہ اکبر کبیرہ, کئی دنوں سے ننھے علی اصغر پیاسے ہیں, علی اصغر کے خون سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں گیا ہے. اللہ اکبر, آقا حسین لے کر پہنچتے ہیں نہر فرات کے پاس. ظالموں سے کہتے ہیں اے ظالموں, نانا جان کی شریعت سے تمہاری دشمنی ہے, اس 6 ماہ کے ننھے علی اصغر نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے, اس ننھے علی اصغر کو تو پانی دے دیا جائے. ان ظالموں نے پانی نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ اس 6 مہینے کے ننھے علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, اس نے تو ابھی بچپنا بھی نہیں پایا ہے, اس نے بھی بہنوں کا لاڈ نہیں پایا ہے, بھائی کا دولار نہیں پایا ہے, اور جو ہے اپنے بہنوں کی انگلیوں کو پکڑ کر کے چلنا بھی نہیں سیکھا ہے, ابھی اپنے بھائی کے لاڈ کو نہیں پایا ہے, بھائی کے کندھے پر پشت پر بیٹھ کر کے جو ہے گھومنے بھی نہیں سیکھا ہے, گھومنا بھی نہیں سیکھا ہے. اے ظالموں, اس 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو پانی دے دیا جائے. اللہ اکبر, ان ظالموں نے پانی نہیں دیا. حرملہ نام کا ایک یزیدی نے اپنے کمان کو, تیر کو کھینچتا ہے, اس قدر کھینچتا ہے, اللہ اکبر, اس قدر مارتا ہے کہ اللہ اکبر, امام عالی مقام کے بازو سے ہوتے ہوئے ننھے علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا پار ہو جاتا ہے, بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, آقا امام علی مقام دیکھتے ہیں کہ ننھے علی اصغر شہید ہو چکے ہیں. آپ جو ہے ایک چنڈ خون بھرتے ہیں اور لہو لیے ہیں ہاتھ میں, لہو سے بھر جاتا ہے ہتھیلی. آپ آسمان کے جانب اچھال کر فرماتے ہیں مولا, اگر تو اسی میں راضی ہے تو یہ تو ایک ننھے علی اصغر ہے, اگر تو اس قدر تمام علی اصغر میرے پاس دیتا رہے گا. اللہ اکبر, آقا حسین نے کیا خوب کہا کہ اے میرے مولا, تو نے ایک حسین کو ایک علی اصغر دیا, میں نے تیری بارگاہ میں قربان کر دیا, تا قیامت تک تو علی اصغر دیتا رہے گا. میرے نانا جان کی امتی اس قدر قربان کرتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ ہے واقعہ اسلام کا, یہ ہے درد اسلام کی کہ حضرت جو ہے ننھے علی اصغر نے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر پر کس قدر ظلم ہوا. آپ کو پتا ہے آپ کے لیے میرے آقا نے, آقا حسین پر کس قدر ظلم کیا گیا. ظلم کی شاخوں سے تیروں کی پرندی اڑ گئی. رنگ میں جب اصغر کے تبسم کی ہوا چلنے لگی, تھا علی اصغر ابھی تو گٹھنیوں سے چلنے کے دن, تیری انگلی تھام کے کربلا چلنے لگی. کربلا میں حق والے کتنے درد جھیلے ہیں, باندھ کر کفن سب پر زندگی سے کھیلے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کیوں جب حضرت علی سے سوال کیا گیا نا, حضرت علی سے, کہ نبی اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, اتنا ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے, پھر بھی کفار مکہ کے لیے بدعائیں نہیں کر رہے. صحابی بھی جب ظلم کی حد پار ہوئی نا, تو میرے آقا سے صحابی بھی کہنے لگی یا رسول اللہ اب تو بدعا ان ظالموں کے لیے کر دیں. میرے آقا نے بدعا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا, یاسین و طٰہٰ مزمل و مدثر بنا کر کے بھیجا. میرے پیاروں, میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ
میں نے آپ کی تمام تر نبیوں کے ناموں کو گناتے چلے گئے یا رسول اللہ میں نے حضرت آدم عیسیٰ موسیٰ یوسف اسماعیل حضرت ابراہیم تمام نبیوں کے ناموں کو گناتے فہرست با فہرست ناموں کو گناتے چلے جا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کی امت کو جہنم میں دیکھا میں نے ان کی امت کو جہنم میں دیکھا میں نے ان کی امت کو جہنم میں دیکھا میں نے ان کی امت کو جہنم میں دیکھا سارے نبیوں کے ناموں کو گناتے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر سارے نبیوں کے ناموں کو گناتے چلے جا رہے ہیں مگر جب ہمارے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ کی باری آئی تو زبان جبرائیل خاموش ہو جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا اور جبرائیل کیا تو نے میرے بھی امت کو جہنم میں دیکھا مختصر میں بتا دوں کہ کہا کہ اے جو ہے جبرائیل کیا تو نے میرے بھی امت کو جہنم میں دیکھا حضرت جبرائیل فرمانے لگتے ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا یا رسول اللہ میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا اتنا سننا تھا میرے آقا کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں میرے آقا زارو قطار ہونے لگتی ہیں حجر مقدسہ و مبارکہ سے نکل کر کے آپ جنگل کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جو صحابی آتے ہیں اور نبی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تمام تر صحابی نبی کو نہیں پاتے ہیں تو کچھ صحابی شہر محلہ میں کچھ صحابی جو ہے شہر محلہ میں چلے جاتے ہیں کچھ صحابی جو ہے گاؤں میں چلے جاتے ہیں ایک عقیدت مند صحابی جو نبی کے پیچھے 50 نماز پڑھا کرتے تھے وہ جنگل کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں جنگل میں نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں اتنی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکری چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے ایک بکری چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اے بکری چرواہا تو نے میرے آقا کو دیکھا میرے آقا کیوں گئے کیونکہ جب امت کی بات آئی جب حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا تب میرے آقا حجر مقدسہ سے نکل کے اشکبار زار و قطار روتے روتے آپ جنگل کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں تمام صحابی ڈھونڈ رہے ہیں نہیں پاتے ہیں ایک عقیدت مند صحابی آپ پہنچتے ہیں جنگل کی وادیوں میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بکری چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے پوچھتے ہیں کہ اے صحابی پوچھتے ہیں اے بکری چرواہا کیا تو نے میرے آقا کو دیکھا کیا تو نے آقا نامدار کو دیکھا کیا تو نے مدینے کے تاجدار کو دیکھا کیا تو نے احمد مصطفیٰ کو دیکھا کیا تو نے آقا مصطفیٰ کو دیکھا کیا تو نے آمینہ کے لال کو دیکھا کیا تو نے حضرت عبدالمطلب کے لخت جگر کو دیکھا کیا تو نے عبداللہ کے پیارے کو دیکھا کیا تو نے حلیمہ کے راج دلارے کو دیکھا کیا تو نے ہاشم کی آنکھوں کے تارے کو دیکھا کہا نا میں آپ کے آقا کو تو نہیں جانتا میں تو محمد عربی کو تو نہیں جانتا ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ایک رونے والا فلاں خار میں اس قدر پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی آواز سے میری بکریاں چلنا اور چلنا بند کر دی ہے اللہ اکبر اس قدر پھوٹ کر رو رہا ہے اتنا سنا تھا صحابی طور پڑتے ہیں فرماتے ہیں اتنا زارو قطار رونے والا اور کوئی نہیں ہوگا میرے آقا کے اپنے امت کے لیے رو رہے ہیں اور میں بتاؤں تو تمام تر اللہ نے 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی کو اللہ نے اس خاک گیتی پر بھیجا اس عالم میں اس دنیا میں اللہ نے بھیجا سب نے سجدہ کیا تو سب نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تمام صحابہ اکرام اجداد اکرام خلفائے راشدین بنات صالحات اولیاء اکرام مومنان اعظام حفاظ و قراء مفتیان اکرام مدبران اعظام محققان اعظام کوئی بھی سجدہ کرتا ہو سب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں مگر میرے آقا کا سجدہ اور ہے میرے آقا سجدے میں ہیں اور میرے آقا فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اے میرے رب میرے امتیوں کو بخش دے اے میرے رب میرے امتیوں کو میرے حوالے فرما اے میرے رب میرے امتیوں کو میرے حوالے فرما اللہ اکبر کبیرہ تمام صحابی آئے میرے آقا اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے البتہ مختصر میں بتا دوں کہ میرے آقا نے تب تک اپنے سر مقدسہ و مبارکہ کو سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا کہ جب تک کہ حضرت جبرائیل آئے اور یہ نہیں کہہ دیا یا رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے کیونکہ رب نے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ کل میدان محشر میں جب تک کہ آپ کے ایک ایک امتیوں کو
بخش نہیں دیا جاتا، تب تک کہ جو ہے آپ کی امتیوں کو بخش نہیں دیا جائے گا، جب تک کہ حضرت جبرائیل نے یہ نہیں آ کے کہا تب تک میرے آقا نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کیا جہنم اب بھی نشد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نشد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ پیر پیرا میر میرا شاہ جلا ہو سپاک، ایک نظر برا حلی زاری ای پریشا ہو سپاک۔ غوث اعظم بمنی بے سرو سامامد دے قبلہ دیمد دو کعبہ امامد، قبلہ دیمد دے کعبہ امامد دے۔ پیر پیرا میر میرا شاہ جلا ہو سپاک، ایک نظر پر حال زاری ای پریشا ہو سپاک۔ میرے پیارو غوث اعظم، میرے غوث اعظم کے نا میں آپ کو بتا دوں کہ غوث اعظم کی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا، دنیا کا کوئی بھی حفاظ و قرآ مفتی محدث مفقر مدبر کوئی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ حد تو یہ ہے کہ پورے دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے، پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، دور سے دور پوری دنیا کے درختوں کو سیاہی، پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، پوری دنیا کے دریا کو سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے، میرے غوث کے غین کا مقام کوئی نہیں لکھ سکتا، میرے غوث کے غین کا مقام کوئی نہیں لکھ سکتا۔ پتہ ہے آپ کو ایک بات بتا دوں پھر میں انشاءاللہ رخصت ہوں۔ ایک ہمارے اور آپ کے جیسا ایک دیہاتی بزرگ تھا، اس کے گھر میں جتنے بھی صاحبان تھے سب کسی نہ کسی بزرگ کے مرید تھے، کسی نہ کسی بزرگ کے مرید تھے، ان کی اہلیہ حضور غوث اعظم کی مرید تھی، اور آپ ہمیشہ کہتی کہ آپ حضور سے مرید، آپ کسی باعمل سے مرید ہو جائیں، کسی متقی پرہیزگار سے مرید ہو جائیں، کسی ابدال سے مرید ہو جائیں، کسی کتب سے مرید ہو جائیں، تو وہ ضعیف جو ہے، وہ بزرگ جو ہے مرید نہیں ہوا کرتے۔ تو ایک دن ضعیفہ جھلا کے کہیں کہ جس کا مرید کوئی نہیں، اس کا جو ہے جس کا پیر کوئی نہیں، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، تو مر جاؤ گے مرید نہیں ہوگے۔ جھلا کے اس نے اپنے دل میں ارادہ بنا لیا کہ میں کل صبح اٹھوں گا، ضرور جا کر کے جو بھی جو ہے بزرگ سامنے پڑے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا، جو بھی شخص سامنے پڑے گا اس سے میں مرید ہو جاؤں گا۔ کئی دنوں سے وعدے کر رہا تھا، وعدے کرتے 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 وعدوں کا انتہا ہوا۔ اس نے صبح صادق کے وقت اٹھا اور رات بھر سوچتا رہا کہ فلاں جو ہے پیر سے مرید ہو جاؤں گا، اور وہ نکلا گھر سے، نکلا اتنے میں ایک چور چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور وہ بھی کہیں کپڑا جو ہے چوری سے اچھا لباس لیا ہوا تھا، پہنا تھا، اور وہ دیکھ کر کے کوئی بزرگ سمجھ لیے اور پکڑ کے کہا پیر صاحب آپ ہی میرے مرید، آپ ہی میرے پیر ہیں، سوری آپ ہی میرے پیر ہیں، آپ ہی میرے سب کچھ ہیں، آپ مجھے اپنے دامنے کرم و وابستہ میں لے لیں، میں آپ کا آج سے مرید ہوں۔ اس شخص کہنے لگا میں تو چور چنڈال، میں چوری کرتا ہوں۔ وہ سوچا فیروز بخشی کر رہے ہیں، اپنی جو ہے بڑائی نہیں چاہتے، تو کہا نہیں حضور آپ بہت بڑی متقی پرہیزگار ہیں، آپ میرے پیر ہیں، آپ کی جو ہے شکل و شباہت میں دیکھ کر کے کہتا ہوں آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ مجھے اپنا پیر بنا لیجئے، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ جا کے دامن پکڑ لیا، اس نے کہا میں چور ہوں، بہت بڑا چور ہوں۔ کہا نانا المختصر میں بتا دوں، سمجھا دوں۔ کہا نانا آپ میرے پیر ہیں، میں آپ کو اپنا پیر مان چکا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تمہیں ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کہا نا نا نا۔ کہا اچھا وہ سامنے والا گھر
کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا ابھی میں اس میں چوری کر کے واپس آتا ہوں، میں بھی چوری کر کے واپس آ رہا ہوں، تو دیکھے گا تو یقین ہوگا۔ کہا آپ جو ہے کچھ بھی کہہ لیجئے، میں آپ کا مرید ہوں، آپ میرے پیر ہیں۔ کہا کہ دیکھ میں جا رہا ہوں چوری کرنے کے لیے۔ چوری کرنے کے لیے وہ داخل ہوتا ہے چور، اللہ اکبر کبیرہ، گھر ہے پیر پیرا، میر میرا شاہ جیلا غوث پاک، ایک نظر پر حال ظالم ای پریشان غوث پاک، اللہ اکبر، بڑے پیر کا گھر ہے، غوث اعظم کا گھر ہے، ہم اور آپ کے جو ہے کتب و ابدال کا پیر ہے، بلکہ کتب و ابدال کے بھی ابدال کا پیر ہے، جو ہے اولیاء کے سردار کا گھر ہے، جن تمام اولیاء کے سروں پر جس کا قدم ہو وہ غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے غوث اعظم کے گھر میں گھستا ہے اور جیسے چوری کا ارادہ کرتا ہے، وہ ڈھونڈنے لگتا ہے چوری کے لیے، کہیں پر مسلح مل رہا ہے، کہیں پر جو تسبیح مل رہی ہے، کہیں پر چٹائی مل رہی ہے، اس کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں اس کی آنکھ کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، وہ دیکھنا بند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اتنے میں گم ہو جاتا ہے، اتنے میں گم ہو کر کے کہیں پر جو ہے دروازے کی دہلیز ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے مل جائے اور میں بھاگ لوں، ڈھونڈنے میں ناکام ہوتا ہے۔ اتنے میں حضور جو ہے نماز ادا کر کے آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد کچھ مریدین آتے ہیں آپ کے پاس، یمن سے کچھ مریدین آتے ہیں، فرماتے حضور آپ جو ہے مجھے ایک جو ہے مرید دے دیجئے، اپنا ایک عالم دے دیجئے، باعمل عالم دے دیجئے، متقی پرہیزگار عالم دے دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے کہا، آقا غوث اعظم نے کہا کہ تمہیں جو ایک عالم چاہیے اور عامل بھی ہو۔ ہاں حضور، ہمارے یہاں کے امام جس کو آپ نے دیا تھا وہ بڑے متقی پرہیزگار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، آپ کسی کو دے دیجئے۔ کہا اچھا، بہت بڑا عامل ہے، بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کہا ہاں حضور دے دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا غوث اعظم نے اشارہ کیا کہ ادھر جا، ایک بیٹا ہوا ہے، بہت بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، جا اسے لے لے۔ اللہ اکبر، آپ کے مریدین جاتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے چھپنے والا بار بار چھپ رہا ہے، اچانک اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں، اب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور میں تو ایک چور ہوں، میں تو بہت بڑا لٹیرا ہوں، میں تو ایک جو ہے ناکار، بدکردار، خطاکار، بدعلم، بدعملی انسان ہوں۔ کہا نانا، تم اب تک تھے، غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گئے ہو، تمہیں ولایت مل گئی ہے اور تمہیں ابدال و قطب بنا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صرف پاتا ہی وہ جرم کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، کہہ رہا ہے پیر پیرا، بھی کہہ رہے پیر پیرا، میرے میرا شاہ جیلا غوث پاک، ایک نظر پر حالے زارے پریشان غوث پاک، غوث اعظم بمنے میں سرو سامان مددے، قبلہ مددے، کعبہ امام مددے۔ وہ اچانک جو ہے اس کو میرے غوث اعظم نے ولایت کر دیا، اب وہ شخص ولایت کا سرتاج ہو گیا ہے، بادشاہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جب نکل رہا ہے غوث اعظم کے گھر سے تو دو دو تین تین جو ہے ہم پرہیزگار حضور کے مریدین پکڑے دامن نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ دیکھ کر کے کہنے لگا حضور میں تو آپ سے کہا تھا آپ بہت بڑے پیر ہیں، آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ بہت بڑے ابدال و قطب ہیں، میں تو آپ سے کہا تھا۔ کہا ہاں یار تم نے سچ کہا تھا، اللہ تیری زبان کو اس قدر قبول کر لیا کہ ایک چور جو ہے آج پیر بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اپنے دل میں غوث اعظم کی بے پناہ محبت قائم کریں، اور حضور غوث اعظم نے جس قدر بچپنی میں آپ نے جو ہے اتنا بڑا ہم سب کو سبب و اسباب حاصل کرایا کہ آپ نے 40 اشرفیاں لی تھی، والدین کے نافرمان مت بننا، والدین کے فرما بردار بننا، کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی سودکاری مت کرنا، کبھی جو ہے ماں باپ کا غوث اعظم وہ ذات بابرکات، وہ قدور شخصیت، سارے اولیاء کے کندھے پر جس کا قدم ہو، اللہ اکبر کبیرہ، غوث اعظم کے والد و ماجد سر کے تاج، اتنے بڑے پرہیزگار کی ایک سیٹ کی وجہ سے
آپ نے 12 سال باغ میں باغبانی کی، اور کرنے کے بعد بھی ان کو یہ کہا گیا کہ اچھا تم کو اس شرط پہ چھوڑا جائے گا، اس شرط پہ چھوڑا جائے گا کہ میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھ کی، جس کے پاس ہاتھ بھی سلامت نہ، پاؤں بھی سلامت نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، اس بیٹی سے تمہاری شادی میں کرا دوں تب میں یہ معاف کر سکتا ہوں۔ روزے سے تھے، بھوک لگی، بہتا ہوا سیب آیا، آپ نے کھا لیا، بس آج ہم دوسروں کی زمینوں کو ہڑپتے ہڑپتے میڑ کاٹتے کاٹتے پتہ چلتا ہے 4 بیگھے میں 2 بسا بچا ہوا ہے۔ یہ حالات ہو جاتے ہیں ہمارے، آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ یہی ہمارا محتاج ہے۔ آج ہمارے زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہمارے خلوص میں محبت و اخلاق و آداب تہذیب و تمدن نہیں۔ ذرا غور کریں کہ آپ نے جو ہے لبیک کہا کہ ٹھیک ہے میں شادی کے لیے اقرار کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ آپ جو ہے جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ ام الخیر اللہ اکبر کبیر اتنی بڑی پرہیزگار، آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے واپس آنے لگتے ہیں۔ آپ کو نانا جان حضور غوث اعظم کے فرماتے ہیں کہ بیٹا وہی میری بیٹی ہے، جس کو تم نے دیکھا وہی میری بیٹی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہاتھ با سلامت، زبان با سلامت، آنکھیں با سلامت، پاؤں با سلامت، سب کچھ اللہ نے عمدہ عطا کیا ہے، سب سے بہتر عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں، ہر ایک چیز سلامت ہے کہ اے جو ہے آپ فرماتے ہیں ساری چیزیں سلامت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے نانا جان فرماتے ہیں میری بیٹی نے کبھی ظلم کو دیکھا نہیں ہے، غلط کو کبھی دیکھا نہیں ہے، اس لیے آنکھوں سے جو ہے نابینا ہے، ہاتھ سے اس لیے جو ہے معذور ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی جو ہے کسی غلط چیز کو چھوا نہیں ہے، غلط جگہ گئی نہیں، اس لیے پاؤں سے معذور ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کانوں سے غلط سنا نہیں ہے، کبھی کسی غیبت اور جو ہے ظلم کو سنا نہیں ہے، اس لیے میری بیٹی کان سے جو بہری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ماں اور باپ پرہیزگاری نہ ہو تو بیٹا ولیوں کا سردار نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ میرے پیاروں میں یہی کہوں گا، پیر پیرا میرے میرا شاہ جلا غوث پاک، ایک نظر برحال زاری ای پریشان غوث پاک، غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ و امام مددے۔